چرچ کی بنیاد رکھی۔ پالوس وہ پہلا بندہ ہے جس نے سیمنری کی بنیاد رکھی۔ پالوس وہ بندہ ہے جس نے جو اوڈین منسٹری کی بنیاد رکھی، اور جو پہلی سیمنری اس نے بنائی کرنتھس میں، اور جو پہلا پادری اس نے اوڈین کیا وہ اس نے کرنتھس میں تیموتھیوس کو، پہلا بشپ بھی وہ وہاں کا بنا، اور اس نے جو سارا سٹرکچر ہے وہ دیا۔ رفاقت خواتین کو پرموٹ کرنے والا پرسکلا، ایکویلا اور بہت سارے ایسے نام جو ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو پرموٹ کرنے والا جو ہے وہ پالوس ہے۔ اس کے بعد جو یوتھ، چرچ یوتھ ہے، اس کو پرموٹ کرنے والا پالوس رسول ہے۔ اگر وہ نوجوان تیموتھیوس کو آگے نہ لگاتا تو کبھی بھی جو ینگ لوگ ہیں وہ خدا کی خدمت میں نہ آتے۔ چندے کا ایک باقاعدہ جو پروسیس ہے وہ اس نے کیا، وہ جاتا ہے اور پوری دنیا سے چندہ اکٹھا کرتا ہے، اور چندہ اکٹھا کر کے لا کے تو وہ شاگردوں کے پاؤں پہ رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد اس نے کلیسیائیں قائم کی۔ پوری دنیا میں اس نے کلیسیائیں بنائیں، اور پوری دنیا میں اس نے چرچز کا نظام بنایا۔ وہ کرنتھس ہے، وہ افسس ہے، وہ روم ہے، وہ کوئی بھی اور جگہ ہے، وہاں پہ اس نے چرچز کا نظام بنایا۔ اور پھر یہ سارا جو سٹرکچر ہمیں نظر آتا ہے وہ پالوس کی جو زندگی میں اور اس کی خدمت میں نظر آتا ہے کہ اس نے جس جوش سے مسیحوں کو مارنے کے لیے کام کیا، جب خداوند یسوع مسیح نے اسے چنا ہے تو پھر اسی جوش کے ساتھ وہ مسیح کی خدمت کرنے میں بھی لگ گیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنا کچھ اس نے کیا ہے وہ ہمیں کسی اور کی زندگی میں نہیں ملتا۔ اور کتنی بڑی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ کسی شخص کی کتاب یا کسی شخص کے خطوط یا کسی نبی یا رسول یا پیغمبر کے جو خطوط ہیں وہ کسی قوم کی عبادت کے کلمات برکات بن جائیں۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی فکرے ہیں وہ خدا نے خود ادا کیے ہیں، لیکن پالوس کے فکرے مسیحیت کی عبادت کے کلمات برکات بن گئے۔ آپ کسی بھی ڈینومینیشن سے ہوں، آپ کسی بھی مسلک سے ہوں، لیکن جب تک آپ یہ نہیں کہتے اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت، نہ ہمارا کوئی جنازہ کمپلیٹ ہوتا ہے، نہ ہماری کوئی عبادت کمپلیٹ ہوتی ہے، اور نہ ہی ہماری کوئی اور چیز کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یہ برکت کے کلمات اس نے امر کر دیے، اور یہ ایک اعزاز تھا جو پالوس کو ملا۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ گیملیل کے اور بھی بہت سارے شاگرد تھے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے عالم تھے، لیکن جو مسیح کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ چاہے پاؤں پہ جو عطر ڈالنے والی عورت ہو، چاہے وہ رومال دینے والی عورت ہو، چاہے وہ مریم مگدلینی ہو، چاہے وہ مریم ہو یا مارتھا ہو، یا کوئی بھی شخص ہو، جو بھی یسوع سے جڑ جاتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی پالوس جب یسوع کے ساتھ جڑ گیا تو پالوس بھی امر ہو گیا۔ کتنے گیملیل کے شاگرد تھے جن کا تاریخ میں ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں، لیکن ان میں سے ایک پالوس ہے۔ لیکن پالوس گیملیل کی وجہ سے نہیں، پالوس یسوع کی وجہ سے امر ہو گیا۔ جب وہ یسوع کے پیچھے لگا ہے تو پھر یسوع نے اسے امر کر دیا، اور یسوع اپنے لوگوں کو امر کر دیتا ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس تبدیل ہوتا ہے، اور پھر جب تبدیل ہوتا ہے تو پھر پالوس کی جو ابتدائی جو سرگرمیاں ہیں وہ ہمیں غلطیوں کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک، جب وہ وہاں سے تبدیل ہو کے تو عرب کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ ذرا دیکھیے جو پالوس رسول کا خط ہے غلطیوں کے نام، اس کو ذرا میرے ساتھ دیکھیے۔ اس کا جو پہلا باب ہے اس کو میرے ساتھ خدا ان کے کلام میں سے نکالیے، اور اس کی 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن جس خدا نے میری ماں کے پیٹ ہی سے مجھے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ پر ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی، اور نہ یروشلیم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا۔ پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا۔ پھر 3 برس کے بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلیم گیا اور 15 دن اس کے پاس رہا۔ یہ وہ تعلیم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو 3 دن اور رات وہ دیکھ نہیں سکتا، اور اس کے بعد پھر 3 برس اس نے خداوند یسوع مسیح سے سیکھا ہے، اور
اس نے وہ ساری چیزیں جو کلام مقدس میں ہیں ان پہ غور کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آتا ہے جو کائفہ کے پاس یعنی پطرس کے پاس وہ آتا ہے، اور پطرس کے پاس وہ رہ کر ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی جو دمشق سے واپسی ہوتی ہے، پھر وہ وہاں سے جب نکلتا ہے تو پھر وہ یروشلم کا سفر کرتا ہے، جو ہمیں غلطیوں پہلے باب کی 18ویں آیت میں ملتا ہے، اور یہ تقریباً کوئی 38 جو اے ڈی ہے، 38 اے ڈی میں اس نے یہ پہلا جو مشنری سفر کیا ہے، جو اس نے یروشلم کی طرف کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پالوس جو ہے اپنے آبائی علاقے میں آیا ہے، اور جب اپنے آبائی علاقے میں آیا ہے جو ترسیس اس کا علاقہ ہے، تو اعمال کی کتاب اور اس کے 9ویں باب میں اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنے اس علاقے میں نہیں گیا۔ جب اس نے مسیح کو قبول کیا ہے تو پھر اس نے مڑ کے واپس نہیں دیکھا، اور کلام مقدس میں اس نے پھر جو قیام کیا ہے وہ انطاکیہ میں کیا ہے، اعمال کی کتاب کے جو 11ویں باب میں، اور پھر اس نے اپنے مشنری سفر شروع کر دیے، اور مشنری سفر میں وہ کلیسیا بناتا ہے، وہ لوگوں کو کنورٹ کرتا ہے، وہ چرچ بناتا ہے، وہ لوگوں کو اپوائنٹ کرتا ہے، وہ وہاں پہ بندے لگاتا ہے، اور پھر وہ آگے نکل جاتا ہے، اور وہ چلتا جاتا ہے۔ اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کی جو خدمت ہے، کہ جدھر کو اس نے منہ کیا ہے ادھر ہی اس نے ایسے جو ہے کہ ڈیروں کے حساب سے مسیحی کر دیے ہیں۔ ایسی دیوانگی، ایسا جذبہ، ایسا جوش اس کی زندگی میں ہے، اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ سخت زمین کا چناؤ کیا ہے۔ اس نے کوئی جو نرم زمین ہے یا کوئی ایسی زرخیز زمین ہے اس کا چناؤ نہیں کیا، بلکہ اس نے سخت زمین کا چناؤ کیا ہے۔ روم دنیا میں اس ٹائم پہ جو اس کا وقت تھا، ایسا ملک تھا جہاں پہ مسیحی کہلوانے پہ پابندی تھی، جہاں پہ بشارت دینے پہ پابندی تھی۔ کرنتھس ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پہ خدا کی جو بشارت دینے پہ پابندی تھی، لیکن اس نے وہاں پہ اس خدمت کو شروع کیا ہے، اور پہلا جو اس نے بشپ بنایا وہ بھی کرنتھس میں ہمیں ملتا ہے جو تموتھیوس ہے۔ تو آپ دیکھیں اس دور میں اور آج دیکھیں کہ جو کرسچینٹی کا آغاز پالوس نے کیا تھا، اس کا اثر آج بھی اٹلی میں ہمیں نظر آتا ہے، اس کا اثر آج بھی دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے، کہ جو اس نے لوگوں کو خدا کے قریب لایا۔ اور جب وہ مشنری سفر اپنے شروع کرتا ہے 48 سے 46 سے 48 عیسوی میں، اور اپنے ساتھ لیتا ہے برنباس کو، جو اعمال کی کتاب کے 13ویں باب میں ہے۔ پھر پالوس اس سفر کو کر کے تو جب واپس آتا ہے پھر وہ یروشلم کی کونسل میں جاتا ہے، اور کونسل میں جا کے تو بہت ساری وہاں پہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ غلطیوں 2 باب اور اس کی پہلی 10 آیات میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد پالوس جو ہے وہ دوسرے مشنری سفر پہ چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ برنباس کے ساتھ اس کی تکرار ہو جاتی ہے، اور جب تکرار ہو جاتی ہے 15ویں باب جو اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اکیلا نکلتا ہے۔ پھر وہ جو ایشیا مائنر جو ہے وہ مشرق کے قریب ہے، اس کے پھر مقدونیہ میں، پھر یونان میں جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ 13 یا 14 خطوط لکھتا ہے۔ اور اس ساری زندگی میں پالوس بارہا قید میں جاتا ہے، بارہا مصیبتوں میں جاتا ہے، بارہا کوڑے کھاتا ہے، اور اس کا ذکر اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ جو دوسرا کرنتھیوں کا خط ہے اور اس کا 11واں باب ہے اور اس کی 22ویں آیت ہے، اس میں ذرا میرے ساتھ دیکھیے کہ خدا کا بندہ اپنے گھر بار کو، اپنی ساری چیزوں کو، اپنے سارے جو خاندان ہے اس کو چھوڑ کے آتا ہے، اور جب وہ چھوڑ کے آتا ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا، مجھے اس سے زیادہ پالوس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے کوئی اور بھی حوالہ پڑھا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہو، لیکن مجھے جو زیادہ اپیل کرتا ہے پالوس کو بیان کرنے کے لیے وہ حوالہ ہے جو رومیو کا خط اور اس کا 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے آن ورڈ ہے۔ پالوس وہ
خدا کا رسول ہے جس نے سارے کام کیے تو اتم کیے، سارے کام کیے تو اس جیسا کسی اور نے کام نہیں کیا. ہمیں اس کے پائے کا کوئی جو بندہ ہے وہ نہیں ملتا، اس کے پائے کی کوئی شخصیت ہے وہ نہیں ملتی. اور جب خدا نے اسے چنا ہے غیر قوموں کے لیے تو پھر اس نے کر کے دکھایا ہے. یہ جو 14 خطوط ہیں، تو یہ 14 کے 14 جو خطوط ہیں، ان خطوط کو جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں تو اس نے جدھر کو منہ کیا ہے وہ لوگوں کو مسیح کے قدموں میں لے کے آتا ہے. اور جب ہم 8واں باب دیکھتے ہیں رومیو کے خط کا کہ مسیح کی محبت سے میں کون سی چیز جدا کر سکتی ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے. کوئی بیماری، کوئی وبا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ آ جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں. اور جیسے شاگردوں نے انکار کر دیا، شاگرد چھوڑ کے بھاگ گئے، جیسے پطرس نے انکار کر دیا، جیسے یہودا اسکریوتی نے پکڑوا دیا، جیسے یعقوب اور یوحنا چھوڑ کے بھاگ گئے. تو کلام مقدس میں جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں جب پالوس کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، تو ذرا میرے ساتھ یہ حوالہ آپ ضرور نکالیے جو دوسرا کرنتھیوں کا خط ہے اور اس کا 11واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. پالوس کیا کہہ رہا ہے؟ کیا وہی عبرانی ہے؟ میں بھی ہوں. کیا وہی اسرائیلی ہے؟ میں بھی ہوں. کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں. کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں. اب جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اپنے کریڈٹ گنواتے ہیں، ہم اپنی جو اچھائیاں ہیں وہ گنواتے ہیں. اور کوئی بھی بندہ ہوتا ہے تو جب میں کسی بھی نئے چرچ میں جاتا ہوں یا کسی بھی آپ کلیسیا میں آپ جاتے ہیں تو لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چرچ ہم نے بنایا، یا یہ چرچ ہمارے آباء اجداد نے بنایا، یا یہ کام ہم نے کیا ہے. اب پالوس نے سب سے زیادہ چرچ بنائے، سب سے زیادہ کلیسیائیں قائم کی، سب سے زیادہ جو کلیسیائی جو بائبل مقدس ہے اس نے سب سے زیادہ حصہ ادا کیا. ان ساری چیزوں کو کرنے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں. آپ نے کوئی چرچ بنایا ہو، آپ نے کوئی کلیسیا بنائی ہو، اور اس کے بعد آپ اس کلیسیا سے کہیں اور جائیں، آپ نے اس کی ایک ایک اینٹ لگائی ہو، ایک ایک ممبر کو کنورٹ کیا ہو، ایک ایک ممبر کو لے کے آئے ہوں. اس کے بعد جب آپ وہاں سے جائیں تو کوئی دوسرا شخص آئے وہاں پہ، اور دوسرا شخص آئے اور لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ یہ شخص تھوڑا بہتر ہے اس جو پہلو میں، جیسے جو خدمت کے بہت سارے پہلو ہیں، شفا دینے کی خدمت ہے، علمیت کا کلام ہے، نبوت ہے، غیر زبان ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز، تو وہاں پہ اپلوس ہے. اور اپلوس جو ہے اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ بہت جو اچھا ہے، وہ سپیکر ہے. جب لوگوں نے پالوس کو بتایا کہ کچھ لوگ اپلوس کی طرف ہو گئے ہیں، کچھ لوگ پالوس کی طرف ہو گئے ہیں، پالوس کو بڑا دکھ ہوا. اور پالوس جب آیا ہے تو پالوس نے آ کے تو ڈانٹا نہیں ہے اسے، اپلوس کو. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ ساری چیزیں بنانے والا ہوں، میں نے یہ چرچ بنایا ہے، میں نے یہ کلیسیا قائم کی ہے، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ایک نے بیج بویا ہے، ایک نے پانی لگایا ہے،